سکون، امام چاہے تمہارے دل میں سکون رہے۔ جس طرح آپ اپنے دروازے کو بند رکھتے ہیں، ہر چیز کو گھر میں نہیں آنے دیتے، دروازہ جب کوئی کھٹکھٹاتا ہے پوچھتے ہیں کون ہے۔ ہر غم پریشانی کو اپنے سوچ کے دروازے پہ روک دو، ہر ایک کو راستہ نہ دو۔ لگتا ہے اس کے دل میں بڑے گھر ہیں، کرائے کے لیے خالی ہے، اس میں کسی میں نفرت کو پال رکھا ہے، کسی میں غم کو، کسی میں فلان نے یہ کہا۔ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ لوگ غم میں مبتلا ہے، لوگ پریشانی میں مبتلا ہے۔ مشکل انسان یہاں پہ بناتا ہے، یاد رکھیے۔ سوچ اور زاویے نگاہ میں انسان کی کوئی چیز عظیم ہو جائے تو وہاں پہ وہ مصیبت بڑھتی ہے۔ جب وہ بیماری کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگے تو اس کا غم اور اس کی پریشانی میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ جب وہ مصیبت کو بہت عظیم جانے تو اسی حساب سے وہ اپنے اندر پریشر محسوس کرتا ہے، سینے پہ، دل پہ، آنکھوں پہ، چہرے پہ، اپنے سر میں سنگینی محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ صبر کرے، دیکھیں اس کو حل کرنا کتنا ہم ایک مشکل کو اپنے اندر، مشکل کس طرح پیدا ہوتا، ایک مشکل انسان کے اندر کس طرح کریٹ ہوتی، جب انسان اس چیز کی طرف بہت زیادہ توجہ کرے۔ دیکھیں ایک جگہ شکست ہوئی ہے، وہ بار بار اسی کو تصور کرتا۔ ایک جگہ پر کسی نے کچھ کہا ہے، دل پہ لے لیا اور اسی کو سوچتا رہتا۔ ماشاءاللہ لگتا ہے اس کے دل میں بڑے گھر ہیں، کرائے کے لیے خالی ہے، اس میں کسی میں نفرت کو پال رکھا ہے، کسی میں غم کو، کسی میں فلان نے یہ کہا۔ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا، ان سوچوں کا نقصان آپ کو ہو رہا ہے، آپ کے جسم کو ہو رہا ہے، آپ کی روح کو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کی اعصابی نظام ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس سے آپ کے معدہ اور آپ کے جگر پہ اثر پڑ رہا ہے، دوسرے پہ کیا ہے۔ اسی لیے انسان جب سوچ کو بدلتا ہے، اپنے فکر کو بدلتا ہے اور اس غم کو اپنے اندر کم کرتا ہے۔ کس طرح؟ غم کو کم کرنے کا، مصیبت کو کم کرنے کا، پریشانی کو کم کرنے کا طریقہ کیا؟ اس چیز کی طرف توجہ نہ دو۔ امام فرماتے انسان میں یہ صفت ہے، بعض لوگ بہت ہی ان کا دل گہرا ہے، ماشاءاللہ بعض لوگوں کے دلوں سے نفرت یا کوئی ایسی چیز نکالنا بڑا سخت ہے، جبکہ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ حتیٰ امام کس حد تک جا رہے ہیں، ہمیں کس حد تک پہنچا رہے ہیں؟ فرمایا بہت سے باتوں کو انسنی کر دو۔ اللہ کیا ضرورت ہے پریشر لینے کی؟ بہت سے باتوں کو امام فرماتے ہیں اگر تم نے سنا کسی نے کوئی انسنی کر دو، جیسے جس طرح بہت بڑے عالم کے پاس ایک شخص آیا کہ آپ دیکھیں کیفیت کو دیکھیں، کہا کہ فلان نے شخص نے آپ کے بارے میں برائی کی ہے، یہ ہے وہ ہے، غیبت کی ہے۔ اب وہ شخص اس کی برائی بیان کر رہے، کہا غیبت کرنے والا یہ جو تو خود دوسرے کی برائی بیان کر رہا ہے، غیبت کرنے والے پہ وہ کیسا معتبر ہو سکتا ہے وہ شخص؟ اللہ سکون، امام چاہے تمہارے دل میں سکون رہے۔ جس طرح آپ اپنے دروازے کو بند رکھتے ہیں، ہر چیز کو گھر میں نہیں آنے دیتے، دروازہ جب کوئی کھٹکھٹاتا ہے پوچھتے ہیں کون ہے۔ ہر غم پریشانی کو اپنے سوچ کے دروازے پہ روک دو، ہر ایک کو راستہ نہ دو۔ حتیٰ امام ایک پرسکون زندگی کے لیے، دل کو پرسکون رکھنے کے لیے کیا فرماتے ہیں اگر 40 شخص بھی آپ کے پاس آ کے کہے کہ فلان نے آپ کو برا بھلا کہا ہے، 40 لوگ آ کے کوئی مجھ سے آپ سے کہیں کہ فلان آپ کے بارے میں اس طرح باتیں کرتے، تو انسان کو تو یقین ہو جاتا ہے 40 لوگ تو نہیں جھوٹ بولیں گے۔ وہ شخص خود آیا آپ کے پاس، امام فرماتے کہ جس نے بات کی ہے، کہا میں نے ایسی بات نہیں کی آپ کے بارے میں،
امام کیا فرماتے ہیں؟ ان 40 کو رد کرو، اس کی بات کو گمانی پیدا. یہ نہیں فرمایا وہ 40 لوگ عام لوگ ہیں، فرمایا مومن عادل بھی ہوں وہ 40. اسلام نہیں چاہتا دلوں میں نفرت پیدا ہو، اسلام نہیں چاہتا آپ کا دل باری ہو کسی کے لیے، دین نہیں چاہتا آپ کے اندر منفی سوچ کی پرورش ہو. یہ دل اور یہ ہمارا جو برین ہے، ذہن ہے، ایک زمین کی طرح ہے. آپ جو سوچتے ہیں آپ اس میں بو رہے ہیں، وہ بیج ہے. جس طرح باہر کی دنیا میں اگر ہم زمین میں بیج ڈال دیں وہ بیج نکل آتا ہے، اس بیج سے مختلف پھل، مختلف پودے، درخت نکل آتے. اسی طرح سوچیں بھی ہیں. یہ سوچ معمولی چیز نہیں ہے.